اکرام، ویسے تو جغرافیائی نقشے کا موجد یونان کو مانا جاتا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے جغرافیہ دان کے بارے میں بات کریں گے جس نے 5 صدیاں قبل ایسے جغرافیائی نقشے تیار کیے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہزاروں فٹ بلندی پر جا کر کسی سیٹلائٹ یا جہاز کی مدد سے تصاویر کھینچی ہوں۔ لہٰذا اگر جغرافیہ کے میدان سے اس شخص کا نام نکال دیا جائے تو پیچھے خالی میدان نظر آتا ہے، جبکہ آج مغربی جغرافیہ دان جدید تر ٹیکنالوجی کے باوجود ایسا نقشہ بنانے سے قاصر ہیں۔ جی ہاں دوستو، عالم اسلام کے اس جغرافیہ دان کے نقشوں کو دیکھ کر آپ کرسٹوفر کولمبس اور واسکو ڈے گاما کی دریافتوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ اس کے نقشوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ براعظم انٹارکٹیکا، جسے مغربی سیاحوں اور جغرافیہ دانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں دریافت کیا تھا، اس مسلم محقق نے 15ویں صدی عیسوی میں ہی اس جگہ کا محل وقوع اور اس کی آب و ہوا کے متعلق حقائق سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس نے اپنے نقشوں میں ایسے ایسے جزائر بھی دکھائے جو بعد میں 18ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس انسان کو پیری رئیس کے نام سے جانتی ہے، جس کا پورا نام حاجی احمد محی الدین پیری تھا۔ وہ ایک عثمانی امیر البحر، جغرافیہ دان اور نقشہ نگار تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں عثمانی حکومت کا طوطی بولتا تھا اور عثمانی سپر پاور سمجھے جاتے تھے، اور مسلمانوں نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز حاصل کر لی تھی جنہیں یورپ 17ویں صدی عیسوی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ پیری رئیس نے اپنے چچا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پرائیویٹ جہاز رانی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس عرصے کے دوران اس نے اپنے چچا کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی کئی بحری جنگوں میں بھی حصہ لیا، جن میں ہسپانیہ، جمہوریہ جنیوا، جمہوریہ وینس اور جنگ لیپانٹو شامل ہے۔ خواتین حضرات، سن 1511 میں اس کے چچا کمال رئیس کا جہاز بحیرہ روم میں ایک طوفان میں اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب وہ مصر جا رہے تھے۔ چنانچہ اس حادثے کے بعد اس نے جہاز رانی سے متعلق تعلیم و ترقی پر کام کرنا شروع کر دیا، جس پر عثمانی سلطان پیری رئیس کے اس کارنامے سے بہت متاثر ہوا۔ سن 1547 میں اس کا عہدہ بڑھا کر اسے بطور امیر البحر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، 26 فروری سن 1548 کو اس جانباز نے عدن کو پرتگیزی قبضے سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد اس نے خلیج فارس کے دہانے پر آبنائے ہرمز میں موجود جزیرہ ہرمز پر قبضہ کر لیا، اور جب پرتگیزیوں نے خلیج فارس پر فوج کشی کی تو اس نے خلیج فارس کے ساتھ ساتھ جزیرہ قطر اور جزیرہ بحرین پر بھی قبضہ کر لیا، تاکہ پرتگیزیوں کو عرب کے ساحل پر آئندہ شورش کے لیے سب اڈوں کی جگہ نہ مل سکے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب پیری رئیس بوڑھا ہو گیا تو اس نے امیر البحر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے مستقل طور پر مصر میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمانی گورنر کسی اختلاف کی بنا پر اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اس نے پیری رئیس کا سر قلم کروا دیا تھا۔ خیر ناظرین، آج اسے بنیادی طور پر ان نقشوں اور تصاویر کے لیے جانا جاتا ہے جو اس نے کتاب بحریہ میں جمع کیے۔ یہ کتاب جہاز رانی پر تفصیلی معلومات پر مبنی ایک قدیم کتاب ہے۔ اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی اس کے بنائے ہوئے نقوش بھی اس کی طرح گمنامی میں چلے گئے، اور 5 صدیاں گمنامی میں بھٹکتے رہے، اور اسے نقشہ نگار کے طور پر دوبارہ شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے بنائے ہوئے نقشے کا ٹکڑا 1929 میں دریافت کیا گیا، جو کہ توپ کاپی محل استنبول میں رکھا ہوا تھا۔ اس نقشے کو پیری رئیس نے سن 1513 عیسوی میں تیار کیا تھا، اور یہ امریکہ کے قدیم ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ اسے ہرن کی کھال پر کندہ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے نقشوں میں ہر چیز واضح کی تھی، یعنی پہاڑی سلسلے، سمندری حدود اور موسمی صورتحال۔ ناظرین اکرام، سن 1528 میں پیری رئیس نے اپنا دوسرا نقشہ تیار کیا جو کہ پرانے نقشے کا ہی جدید ورژن تھا، یعنی اس میں زمینی خط و خال زیادہ باریکی سے دکھائے گئے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا حصہ گرین لینڈ، شمالی امریکہ، لیبریڈار، نیو فاؤنڈ لینڈ، فلوریڈا، کیوبا اور وسطی امریکہ کے کچھ حصے دکھاتا ہے۔ پیری رئیس کتاب بحریہ کا مصنف ہے، جو قبل از جدید جہاز رانی کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس نے 20 سے زائد عربی، ہسپانوی، پرتگیزی، چینی، ہندوستانی اور قدیم یونانی نقشوں سے استفادہ کر کے ایک جامع نقشہ تیار کیا، جو نہ صرف اس دور کی بلکہ موجودہ دور کی بھی بھرپور نمائندگی کرتا ہے، اور آج تک اس کے نقشے کو چیلنج کرنا تو دور کی بات ہے، مغربی جغرافیہ دان اس نقشے کو ایک سپر میپ کے طور پر مانتے اور جانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ نقشہ صرف انسانی تخلیق نہیں بلکہ جنات کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر دنیا، خصوصاً مغربی دنیا، تعصب و تنگ نظری کی اینک اتار کر حقیقت پسندی کی اینک سے دیکھے تو محو حیرت رہ جائے گی۔ اسلامی محققین اور مفکرین نے ایسی اشیاء کی بنیاد ڈالی جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان عظیم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔